معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جی مفتی رشید احمد خورشید صاحب، معروف مذہبی اسکالر ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں جی سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آپ شرعی رہنمائی بھی کرتے ہیں، ان کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. سیرت کے حوالے سے بھی ایک وہ بڑا نام ہے اس وقت ماشاءاللہ. سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کا ایک سیرت کورس اس وقت ہو رہا ہے، آپ اس میں بھی ضرور ایڈمیشن لیں. ایک بڑا ہی مقبول کورس ہے اور اس وقت اپنی نوعیت کا ایک بڑا ہی منفرد کورس ہے. مزید تفصیل انشاءاللہ وہ آپ کو بتا بھی دیں گے. تو سب سے پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے مفتی صاحب سے وہ آڈیو ہے، انشاءاللہ وہ چلا کر مفتی صاحب سے جواب لیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے مونیٹائزیشن کے حوالے سے بتا دیں. اگر ہم مونیٹائزیشن پر کام کرتے ہیں یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک پر، تو اس سے حاصل ہونے والی کمائی کتنے % حلال ہے؟ مونیٹائزیشن کے حوالے سے سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونیٹائزیشن کے حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں جو پیش نظر رکھنی چاہیے جب بھی سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ ہم مونیٹائز کرتے ہیں چیزوں کو. سب سے پہلی بنیادی شرط تو یہی ہے کہ آپ جو کنٹینٹ دے رہے ہیں وہ کنٹینٹ جائز ہونا چاہیے. تو اب مثال کے طور پر کوئی اگر فلمیں بنا رہا ہے اور وہ کہے کہ فلموں پر مونیٹائزیشن کا کیا حکم ہے، تو اس کو تو یہ پوچھنا چاہیے کہ فلمیں بنانا کیسا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا کنٹینٹ جائز ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسا کنٹینٹ ہے جو شرعی لحاظ سے اس کو پروڈیوس کرنا ہی جائز نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی مونیٹائزیشن سے جو ارننگ ہوگی وہ بھی جائز نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب مونیٹائزیشن آپ آن کریں تو اس میں آپ فلٹر اس کو کریں، اور فلٹر اس طریقے سے کریں کہ جو ناجائز چیزوں کے اشتہارات ہیں، ناجائز پروڈکٹ کے یا ناجائز کاروبار کے جو اشتہارات ہیں، اس کو آپ فلٹر کر کے بین کریں اور اس کو نہ چلنے دیں. مثال کے طور پر شراب کا اشتہار آپ کے کنٹینٹ پہ نہ چلے، کوئی فحاشی اور یعنی سے متعلق کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے اس کا اشتہار، تو جو حرام کاروبار ہیں، حرام کام ہے، اس کا اشتہار نہ ہو. اور تیسری شرط یہ کہ اگر جو اس پہ ایک آخری صورت یہ بچ جاتی ہے کہ اس پہ آپ کسی جائز چیز کا، مثال کے طور پہ صابن کا اشتہار چل رہا ہے، شیمپو کا اشتہار چل رہا ہے، اس میں پھر ایک ایلیمنٹ یہ آ جاتا ہے کہ اس میں بعض اوقات میوزک بھی ہوتا ہے، بعض اوقات عورتوں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں. تو اس کی جو ارننگ ہے اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. ناجائز اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اشتہار جو چلایا جا رہا ہے وہ ایک جائز پروڈکٹ کا چلایا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو چینل کا آنر ہوتا ہے اس کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ گوگل کو یا یوٹیوب کو اس بات پہ مجبور کرے کہ میرے چینل پہ آپ صابن کا جو اشتہار چلائیں گے اس صابن کے اشتہار میں خاتون کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ یہ گوگل کی طرف سے، یوٹیوب کی طرف سے چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو چونکہ وہ جائز چیز کا اشتہار ہوتا ہے اس لیے اس کی ارننگ کو تو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. ہاں اسی وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں، جو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایڈ ریویو سینٹر میں جا کے دیکھ لیں، ویسے دیکھ لیں، ایک ایوریج نکال لیں اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں 5%، 10% وہ صدقہ کر دیں. جتنے اشتہارات آ رہے ہیں اس حساب سے، اس اشتہارات سے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار اتنے اشتہارات میں میوزک آیا ہوگا یا عورتوں کی تصویریں آئی ہوں گی، تو اس اعتبار سے 1% حصہ، لیکن بہرحال اس کی جو ارننگ ہے اس ارننگ کو ناجائز نہیں قرار دیا جا سکتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگلا سوال مفتی اسد اللہ شہباز صاحب نے ایک جواب دیا تھا جی، تبلیغی جماعت اور عمرہ کے کمپیریزن کے حوالے سے وہ مسئلہ تھا. تو اس میں 2-3 کمنٹس ایسے آئے ہیں جس میں سے لوگوں نے کچھ اعتراض کیا. سب کی تبلیغی جماعت تو ایک روایتی ایک جماعت ہے، رواج کے اوپر چلتی ہے، عمرہ تو ایک منسوخ چیز ہے، اس لیے عمرہ سے تبلیغی جماعت کا جو کمپیریزن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر تبلیغی جماعت اور عمرہ 2 چیزیں سامنے آ جائیں تو کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی بات یہ کہ شریعت کے 2 کاموں کا ویسے تقابل نہیں کرنا چاہیے. مطلب وہ تو نماز روزے کا بھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے یا روزہ زیادہ ضروری ہے، تو اس سے یہی کہا جائے گا نماز کے وقت میں نماز ضروری ہے، روزے کے وقت میں روزہ ضروری ہے. تو یہ بعض اوقات لوگوں کو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ حج پہ جا رہے ہیں، غریبوں کی مدد نہیں کر رہے، آپ قربانی کر رہے ہیں اور جناب یتیم بچیوں کی شادیاں نہیں کروا رہے. تو یہ جو 2 چیزوں کا تقابل کیا جاتا ہے نا، اس سے غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں بعض اوقات کسی خاص عمل کی کوئی فضیلت ہوتی ہے. بالکل. تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قربانی نہ کریں، یتیم کی شادی کروا دیں، قربانی نہ کریں، واٹر کولر لگا دیں، حج نہ کریں، کسی جناب یتیم خانہ کھلوا دیں، یا کسی خاص مسلک سے تعلق ہو تو دوسرے کی جماعت ہے وہ. تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ تقابل تو کرنا نہیں چاہیے. بالکل. باقی انہوں نے جو یہ کہا کہ تبلیغ تو ایک روایتی طریقہ کار ہے، دیکھیں تبلیغ تو ایک طریقہ ہے، اصل تو دعوت ہے کہ دعوت آپ نے دینی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کہ تم ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرے. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
حدیث شریف میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر آپ کے ذریعے اللہ ایک انسان کو ہدایت دے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو جو تبلیغ کا کام ہے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی منصوص ہے، بالکل اس کا بھی شریعت میں ہمیں حکم ہے۔ صحیح۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ، بلکہ تبلیغ کو تو اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو تبلیغ بعض صورتوں میں فرض کفایہ ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں فرض عین ہو جاتی ہے۔ عمرہ تو ہمیشہ ہر حال میں سنت ہی رہتا ہے، وہ فرض عین فرض کفایہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ تبلیغ فرض عین ہو گئی ہے یا فرض کفایہ ہو گئی ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اگر فرض عین ہے تو عمرے سے فضیلت بڑھ جائے گی، اور فرض کفایہ ہے اور کوئی اس کو ادا نہیں کر رہا تب بھی اس کی فضیلت عمرے سے بڑھ جائے گی۔ باقی تبلیغی جماعت میں جانا تو اس دعوت کا ایک طریقہ کار ہے، کوئی اس طریقے سے دعوت دے، اس طریقے سے دعوت دے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ تبلیغی جماعت ایک رواجی جماعت ہے اور عمرہ ہی کرنا چاہیے اور جماعت میں نہیں جانا چاہیے، یہ بات غلط ہے، بالکل بات غلط ہے۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو جواب مل چکا ہوگا جی۔ اگلا سوال ہے جی، باڈی کے جو آرگنز ہیں ان کو ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے مصعب سوال پوچھا ہے کہ جامع الرشید کے اس حوالے سے فتویٰ کیا ہے؟ جسمانی اعضاء کو ڈونیٹ کرنا، کون سے اعضاء کس حالت میں ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں؟ مثلا لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا، دیگر بھی اعضاء دیے جاتے ہیں، تو جامعہ کا فتویٰ دیگر فتویٰ جات کہیں پر کوئی گنجائش ہے جی؟ دیکھیں، یہ آرگن کی ڈونیشن کے حوالے سے یا ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے ہمارے بر صغیر کے جو بڑے دارالفتاء ہیں، بالخصوص پاکستان کی اگر بات کریں تو وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ دارالعلوم کراچی کے حضرات کو دیکھ لیں، بنوری ٹاؤن کے حضرات کو دیکھ لیں، اسی طرح جامعۃ الرشید کا بھی بنیادی طور پہ یہی موقف ہے کہ اعضاء کی ڈونیشن کرنے میں بہت سے ایسے مسائل ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت تفصیلی ایک پورا مقالہ لکھا ہے، معارف القرآن میں بھی اس پر انہوں نے بات کی ہے کہ آپ ڈونیٹ وہ چیز کرتے ہیں جس کے آپ مالک ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے آرگن کے مالک تو نہیں، ہمارے پاس تو ایک امانت ہے، اسی وجہ سے خودکشی ناجائز ہے، اس لیے کہ انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے۔ تو بہت ساری اس کی وجوہات لکھی گئی ہیں، پھر اس میں انسان کی ایک طرح سے بے اکرامی بھی ہے، اور اگر اس کی اس طرح اجازت دے دی جائے تو کل تو مالدار لوگ غریبوں کو ایک ایسٹ سمجھ کے سب خریدنا شروع، تم اپنا گردہ بیچ دو، تم اپنی آنکھ بیچ دو، تم اپنا یہ بیچ دو، تو غریب آدمی تو مجبور ہو جائے گا، پھر غریب لوگ اپنے اعضاء بیچنا شروع کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عام فتویٰ یہی ہے کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجمع الفقہ الاسلامی جدہ اور اسی طرح فقہ اکیڈمی انڈیا اور عرب علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہو اور اس کی کچھ شرائط ہیں، مثال کے طور پر میں چند شرائط ذکر کر دیتا ہوں، پوری شرائط تو یہاں ذکر کرنا مشکل ہوگا، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ ان شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی ڈونیٹ کر رہا ہے اپنا کوئی آرگن، تو اس سے اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ اپنا کوئی آرگن ڈونیٹ کر دیتا ہے، وہ ڈونیٹ کرنے والا مر جاتا ہے اور جس کو ڈونیٹ کیا وہ زندہ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جس کو ڈونیٹ کیا جا رہا ہے اس میں واقعتاً ڈاکٹر یہ کہیں کہ یار اگر یہ آرگن اس کو لگا دیا جائے تو اس سے واقعی میں اس کی جان بچ سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ اس میں کوئی سیل اینڈ پرچیز، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہ ہو کہ یار یہ کہے میں اپنا گردہ بیچ رہا ہوں یا میں اپنی آنکھ بیچ رہا ہوں، یہ اس طرح کا سلسلہ اس میں نہ ہو۔ تو اس طرح کی چند شرائط ہیں جو فقہاء نے ذکر کی ہیں، اسی طرح مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے حضرات نے، تو ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کہیں ضرورت ہو اور ڈاکٹر یہ کہے کہ یار اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی، اگر اس کو یہ آرگن نہیں لگے گا یہ آدمی مر جائے گا، اسی طرح اس میں ایک شرط یہ کہ اپنی جو بھی آرگن ڈونیٹ کیا جا رہا ہے اس کی پوری جو منفعت ہے وہ ختم نہ ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی دونوں آنکھیں ڈونیٹ کر دیتا ہے، تو دونوں آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا مطلب یہ کہ اس کی بینائی بالکل ختم ہو جائے گی، تو ایسی کوئی صورت اگر نہ ہو اور ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ بھی کریں بلکہ اس کو لازمی قرار دیں، تو اس طرح کی کچھ شرائط کے ساتھ بہرحال فتویٰ دیا جاتا ہے کہ گنجائش ہے اور وہ آرگن ڈونیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی ٹرانسپلانٹیشن بھی کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے جی کہ خوارج کا مسئلہ مفتی صاحب ہو، لال مسجد کا واقعہ ہو، دیگر بہت سارے ایشوز ظاہر ہو سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، اس میں بہت سارے مذہبی وابستگی رکھنے والے بھی لوگ ہیں، دیگر بھی لوگ ہیں جو بڑی یعنی ذاتیات پر اتر آتے ہیں، گالم گلوچ ہے، بدتمیزی ہے، ذاتی حملے ہیں، یہ رویہ اپنایا جاتا ہے اور خود کو دیندار بھی کہتے ہیں، اور ان کی جو اگر آپ ڈی پی دیکھیں، پروفائل دیکھیں تو ماشاءاللہ سے بڑے سلجھے ہوئے عالم دین نظر آتے ہیں۔ تو ایسے فضلاء اور علماء کے لیے رہنما کچھ ہدایات دے دیں کہ اختلاف کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں
اختلاف کیسے کرنا ہے, اپنے کمنٹ میں اپنی بات کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے اور ہمارا بہت بڑا المیہ ہے جی. یعنی آپ اگر اس کو دیکھیں نا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کیونکہ فاضل ہے, عالم ہے, کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے یا اس کی داڑھی ٹوپی ہے, تو لوگ اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کم از کم بات تو تمیز سے کرے گا, اخلاق سے کرے گا. قرآن کریم میں تو کافروں کے بارے میں آیا ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن, کہ ان کے ساتھ بھی اگر کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے تو احسن طریقے سے, ایک پروقار طریقے سے, ادب آداب کا خیال کرتے ہوئے ڈیبیٹ کریں. گالی دینا تو کافر کو جائز نہیں. بالکل ایسے ہی. گالی تو آپ بت کو نہیں دے سکتے, گالی آپ شیطان کو نہیں دے سکتے. قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ جو کافر ہیں ان کے معبودوں کو گالی مت دو, مقابلے میں وہ خدا نخواستہ اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں گے تو تم اس کا سبب بنو گے. اب جب کسی بت کو گالی نہیں دے سکتے, کسی کافر کو گالی نہیں دے سکتے, آپ کسی عالم دین کو یا کسی مسلمان کو کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے, اس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے. تو جو گالی دے رہا ہے کسی مسلمان کو وہ فاسق ہو جاتا ہے, اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر جتنا بڑا گناہ ہے. اور حدیث شریف میں منافق کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں. آپ نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں, جس میں یہ 4 نشانیاں پائی جائیں وہ پکا ٹھکا منافق ہے. اور اگر اس میں ان 4 میں سے کوئی ایک نشانی پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ پایا جاتا ہے. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ 4 نشانیاں اس میں ہیں, وہ نماز پڑھے, وہ روزہ رکھے اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھے, تب بھی وہ منافق ہے. اس میں اذا حدث کذب, بات کرے تو جھوٹ بولے, اذا وعد اخلف, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اذا اؤتمن خان, امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے, واذا خاصم فجر, کہ جب کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو گالی دے. فسق و فجور پر اتر ہے. یہ فسق و فجور کا رویہ تو بھائی جب آپ کسی کافر کے ساتھ نہیں رکھ سکتے, کسی زندگی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے, تو آپ کسی مسلمان کے لیے, پھر کسی عالم دین کے لیے, اتنے بڑے کسی مفتی کے لیے, آپ اپنی زبان کو دیکھیں. آپ اسلام کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, آپ اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں. قد دیکھیں, اپنی شخصیت دیکھیں. مطلب صرف اسی چیز کو دیکھ لیں کہ اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کل کو اگر آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں گے کہ بھائی گالی نہیں دینی چاہیے, تو آپ کس منہ سے بیٹھ کے یہ بیان کریں؟ صحیح بات. آپ کو اگر کسی کی بات سے اختلاف ہے, آپ دلیل کے ساتھ پروقار طریقے سے اپنے دلائل رکھ دیں کہ یہ بات کی جا رہی ہے, میری دلیل, میرا موقف یہ ہے, میں ان سے اختلاف کرتا ہوں, یہ میرے دلائل ہیں. صحیح بات. عوام کو چھوڑ دیں, عوام آپ کی بات ان کو سمجھ میں آتی ہے یا ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں بیٹھ کے دھڑا دھڑ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے, یہ ٹاؤٹ ہے, یہ بوٹ پالیشی ہے, فلاں فلاں فلاں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ اچھا, نالج بھی نہیں ہوتی, پھر نالج بھی نہیں ہوتی, کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ جو طرز عمل ہے, یہ اس چیز کو ہمارے جتنے علماء طلبہ ساتھی ہیں ان کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ ہم یہ بہت بڑی شریعت کے احکام کی وائلیشن کر رہے ہیں, خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس طریقے سے سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں آ گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ گنجے کو ناخن نہ. بالکل. تو ہمارے ہاتھ میں یہ سوشل میڈیا آ گیا, وہی ہماری جو اخلاقی زوال ہے وہ ہم ساری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم اخلاقی اعتبار سے کتنے زوال کا شکار ہیں. تو کسی سے بھی اختلاف ہو, ایون کہ آپ کا کسی ملحد کے ساتھ اختلاف ہو, آپ اس سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اس کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں. تو یہ جو کلچر ہمارے یہاں پروان چڑھ رہا ہے, اور لوگ بعض اوقات دینی جذبے میں آ کے نا, کچھ دیندار کہلائے جانے والے لوگ سپورٹ کرتے ہیں, آپ ویل ڈن, آپ نے تو زبردست کام کیا, آپ نے بہترین پوسٹ کی. ہاں, کوئی مجاہد بن جاتا ہے, کوئی کیا بن جاتا ہے. بھائی یہ کہاں سے جہاد ہے, کہاں کا جہاد ہے؟ اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور شریعت کے مطابق اپنے رویے کو اور اپنے کردار کو بنانا چاہیے. بہت شکریہ مصعب, بڑا زبردست آپ نے رہنمائی دی ہے. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مردوں کے غلط رویے کے باوجود اسلام میں حیا اور حدود کی جو ذمہ داری ہے عورت پر ہی زیادہ کیوں رکھی گئی ہے؟ ایک سوال. دیکھیں, یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بات کی کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نا 2 نیک کاموں کا آپس میں کمپیریزن کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے ابھی پہلے بات ہوئی کہ عمرہ کرنا افضل ہے یا تبلیغی جماعت میں جانا افضل ہے, حج کرنا افضل ہے یا یتیم کی شادی کروانا افضل ہے, یہ اسی طرح کا سوال ہے. صحیح بات. دیکھیں, شریعت نے مردوں کو بھی احکام دیے ہیں, عورتوں کو بھی احکام دیے ہیں. اب اگر مرد کو بھی چاہیے شریعت کے احکام پہ عمل کرے, عورتوں کو بھی چاہیے شریعت کے احکام پہ عمل کرے. اگر مرد عمل نہیں کر رہا تو اس کا کیا مطلب عورت عمل نہیں کرے گی؟ یا اگر عورت عمل نہیں کر رہی اس کا کیا مطلب کہ مرد عمل نہیں کرے گا؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے, ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا, تو وہ کہے کہ وہ تو زکوٰۃ نہیں دے رہا تو شریعت مجھے کیوں زکوٰۃ دینے کا حکم دے رہی؟ بھائی وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا, اللہ اس سے پوچھے گا, اور یہ زکوٰۃ دے رہا ہے, اللہ اس کو اس کا اجر دے گا. لیکن شریعت کے جو معاملات ہیں وہ ہر شخص سے متعلق ہیں. اور پھر عورت کا جو حیا کا مسئلہ ہے,
اس میں تو عورت کی پروٹیکشن زیادہ ہے, اس میں تو عورت کی حفاظت بنیادی طور پہ مقصود ہے کہ بھائی عورت محفوظ ہو جائے. اگر کوئی مرد وہ غیر محتاط رویہ اختیار کرتا ہے یا وہ آوارگی کرتا ہے یا وہ بےہودگی پر اتر آتا ہے, تو یہ تو کامن سینس کا بھی تقاضا ہے کہ ایسی صورت میں عورت کو خود زیادہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یار یہ آدمی آوارہ ہو گیا ہے, یہ بےہودہ ہو گیا ہے, اگر میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کروں گی تو یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ تو کامن سینس انسان کو خود بتاتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آپ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے, اٹیک کر رہا ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹیک کر رہا ہے تو شریعت مجھے یہ کیوں کہتی ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں؟ تو شریعت تو اس کو بھی کہتی ہے کہ آپ حملہ نہ کریں, لیکن اگر وہ حملہ کر رہا ہے تو آپ کی ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنا ڈیفینس کریں, اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو بنیادی طور پہ سوال ہے یہ وہی ایک تقابل کمپیریزن کیا جا رہا ہوتا ہے. شریعت نے دونوں کو حکم دیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم. مومنین کو کہیں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, مومنات کو کہیں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. جو عمل کرے گا وہ شریعت پہ چل رہا ہوگا, جو عمل نہیں کرے گا وہ شریعت سے دور ہوگا. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کو یہ حکم کیوں دیا گیا اور اس سے کوئی, یہ تقابل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان سے متعلق احکام دیے ہیں, عورتوں کو ان سے دونوں کو عمل کرنا ہے. بہت شکریہ جی. واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا سوال ضرور شامل ہوگا, ابھی بھیجنا شروع کیجیے. اپنا نام اپنے علاقہ اس میں ضرور مینشن کریں, انشاءاللہ آپ کا سوال ضرور شامل ہوگا. بس درخواست یہ ہے کہ مختصر رکھیں تاکہ پروگرام میں آپ کا سوال ترجیحاً شامل ہو سکے. اگلا سوال ہے مصعب کہ آج کل اب دیکھا یہ گیا ہے کہ اسٹیٹس کو ترجیح دی جاتی ہے, کس کے پاس پیسہ ہے, بنگلہ گاڑی وغیرہ وغیرہ, اس کا سٹینڈرڈ اگر اچھا ہے تو ایمان کے اوپر مالی حیثیت کو ترجیح دی جاتی ہے رشتہ کرواتے وقت. تو یہ جو رجحان آج کل بڑھ رہا ہے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس میں دو طرح کی ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ کوئی آدمی بالکل ہی پیسے کو بنیاد بنا کے باقی سب رشتے بھلا دیتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بعض اوقات ہم, یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی غریب ہے تو وہ کوئی اس کا مالدار رشتہ دار ہے, وہ اس سے بلا وجہ شکوے کرتا رہے. اب دیکھیں, شریعت میں اس چیز کا بھی حکم ہے, انزل الناس منازلہم, کہ ہر آدمی کو اس کی حیثیت کے مطابق آپ ٹریٹ کریں. آپ کے پاس مثال کے طور پر وزیر اعظم آ رہا ہے تو آپ اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس ایک کمشنر آ رہا ہے, آپ اس کو کیسے ریسیو کریں گے؟ آپ کے پاس علاقے کا ایس ایچ او آ رہا ہے, اس کو کیسے ریسیو کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے پاس جب اس طرح کے کوئی وفود آتے تھے, آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیلیگیشن دوسرے ملکوں کے آتے تھے, تو آپ ان کے لیے اسپیشلی تیار ہوتے تھے, آپ اسپیشل لباس پہنتے تھے, اسپیشل تیار ہو کے ان سے آ کے ملاقات کرتے تھے. تو بعض لوگوں کو اس چیز پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یار اس سے تو اس طریقے سے ملا, مجھ سے اس طریقے سے ملا. یہ ایک تو یہ سوچ ختم کرنی چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے, صحیح بات, اور دوسرے کا کیا رشتہ ہے, پھر اس کی حیثیت کیا ہے, آپ کی حیثیت کیا ہے. ہاں, اگر کوئی آدمی بالکل کسی غریب کو انسان ہی نہیں سمجھتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جس کے پاس پیسہ ہے وہی سب کچھ ہے, تو ظاہر ہے یہ طرز عمل تو شریعت کا نہیں ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر, کہ بعض پراگندہ بال اور گرد آلود کپڑے پہننے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے دروازے پہ جائیں وہ دروازے سے واپس کر دے, لیکن اللہ کی نظر میں ان کی اتنی حیثیت ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. تو اس لیے اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے. بعض اوقات کچھ لوگ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں, کچھ احساس برتری کے شکار ہوتے ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بلا وجہ سب سے شکوے ہی ہوتے ہیں, یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. تو ان رویوں پر اتنا زیادہ توجہ دینے کے بجائے انسان کو اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے. باقی یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس اگر پیسہ ہے, اب وہ پیسے کی وجہ سے کسی پہ خرچہ کر رہا ہے, کسی کو ہدیہ دے رہا ہے, کسی کو جناب مثلا والد ہی, آپ سمجھے بیٹا اور والد ہے, ایک بیٹے کے پاس پیسے ہیں, ایک بیٹے کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب جس بیٹے کے پاس پیسے ہیں وہ والد کو جوتے بھی لا کے دے رہا ہے, کپڑے بھی لا کے دے رہا ہے, علاج بھی کروا رہا ہے, تو لازمی طور پر والد کے دل میں تھوڑا بہت, ظاہر ہے کہ والد کو ناانصافی کی اجازت نہیں ہے بالکل, لیکن بعض اوقات ظاہر ہے کہ اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ یار میرا یہ بیٹا مجھے ساری چیزیں لا کے دے رہا ہے, میرا علاج بھی کروا رہا ہے, اس کے دل میں ظاہر ہے تھوڑی بہت محبت بڑھے گی. اب اگر کوئی اس پہ بھی والد کو پکڑنا شروع کر دے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو, ناانصافی کی اجازت تو نہیں ہے, لیکن فطری محبت ہونا, دل سے کسی کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہونا, اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو ایک بیلنس طریقے کو لے کے چلنا چاہیے, نہ ایک ایکسٹریم پہ جانا چاہیے نہ دوسری ایکسٹریم پہ. بہت شکریہ. آخری سوال جی آج کی نشست کا یہ ہے کہ بیوی اور شوہر کے درمیان جو پرائیویسی ہے اس کی رعایت کیسے رکھنی ہے. بیوی اگر شوہر کے موبائل میں جھانکتی ہے, واٹس ایپ چیک کرتی ہے, میسنجر یا دوسری چیزیں چیک کرتی ہے, تو
اس کے لیے شرن کی گنجائش ہے؟ دیکھیں پرائیویسی ہر ایک کی ہوتی ہے، بیوی کی بھی اپنی پرائیویسی ہے، شوہر کی بھی اپنی پرائیویسی ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں کلچر ہے کہ بیویاں شوہروں کے موبائل چیک کر رہی ہیں، شوہر بیوی کے موبائل چیک کر رہا ہے، یہ شریعت میں کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں ایک حد تک ویسے ہی کبھی موبائل دیکھ لیا، لیکن یہ کہ بالکل ایک آپ جو ہے نا ایک تفتیشی افسر بن کے جا رہے ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ رات کو جو ہے نا شام کو 6 بجے آپ کا موبائل چیک ہوا کرے گا، تو یہ جو طرز عمل ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صحیح بات۔ حدیث میں اور قرآن اور حدیث اور اسلام کا مزاج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق یہ اعتماد پہ استوار ہوتا ہے، شوہر کو بیوی پہ اعتماد کرنا چاہیے، بیوی کو شوہر پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ ہاں مثلا کسی بیوی کو یہ لگتا ہے کہ میرا شوہر آوارگی کر رہا ہے، دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، تو موبائل چیک کرنے کے بجائے ویسے ہی اس کو اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں سمجھا سکتی ہوں تو سمجھا دیں، لیکن آپ اس کا میسج نکال کے اچھا آپ کو اس لڑکی نے یہ میسج کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، اس سے پھڈے پڑتے ہیں۔ آپ ویسے ہی اس کو، آپ کو اگر پتہ چل گیا آپ اس کو ویسے ہی کہہ دیں کہ بھائی لڑکیوں سے نہ ملا کریں، یہ نہ کیا کریں، وہ نہ کیا کریں، لیکن ایک دوسرے کے موبائل میں گھسنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ نقصان ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے پروگرام میں۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ جو سوالات آپ نے بھیجے تھے الحمدللہ پروگرام کا حصہ بنایا ہے۔ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کے نئے سوالات کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔